وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آج اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کرا دیا ہے۔ اس تحریک پر 86 ارکان نیشنل اسمبلی یعنی ممبر آف نیشنل اسمبلی کے دستخط ہے، اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع کرایا گیا ہے۔ پاکستان کا آرٹیکل 95 جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسیس کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اسے کم از کم 20% آف دی نیشنل اسمبلی یعنی 20% نیشنل اسمبلی کے ممبروں کی حمایت حاصل ہونی چاہیے، یعنی اس کے اوپر 20% نیشنل اسمبلی کے ممبروں کے دستخط ہونے چاہیے اس موشن پر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وزیر اعظم کے خلاف پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ جیسے ہم نے بتایا کہ اس پہ 86 یعنی 86 ممبروں کا دستخط ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اسپیکر نیشنل اسمبلی کو 3 دن کے اندر اندر اس اجلاس کو بلانا ہوگا، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو کارروائی ہے وہ مکمل کرنی ہوگی، لیکن اس میں جو حد مقرر کی وہ زیادہ سے زیادہ 7 دن کی ہے، یعنی 3 دن سے پہلے جو ہے وہ ووٹنگ نہیں ہو سکتی، اور 7 دن کے بعد بھی ووٹنگ نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے عہدے پر نہیں رہتے۔ تو یہ آئین جو ہے پاکستان کا وہ یہ بات بتاتا ہے۔ اب جو صورتحال سیاسی ڈیولپ ہوئی کہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا گیا تو اس کے بعد فوراً بعد اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں ہیں جن میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم جو ہے جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہیں، پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین جو ہیں آصف علی زرداری ہیں، اور نون لیگ کے پریزیڈنٹ جو ہیں شہباز شریف ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا، اور اگر اس پریس کانفرنس کا لب لباب دیکھا جائے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، انہیں 4 سال تک وہ رہے، انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، اور جو اکنامک صورتحال ہے ملک کی وہ بہت ہی دگرگوں ہونے لگی، ان کا یہ کہنا تھا اپوزیشن کا، اور اس لیے ہمیں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پیش کرنا پڑا۔ اور جو حکومت کے جو کی طرف ہے تو وزیر اعظم نے ایک تو یہ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں نے انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے اپوزیشن کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے مل کر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کر دیا ہے، اور اب ہم جو ہے وہ اس کا بھرپور یعنی مقابلہ کریں گے، اور یقینی بات ہے ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم انہیں شکست دیں گے، جبکہ اپوزیشن کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس جو ہے نمبر گیمز پورے ہیں، ہمارے پاس ارکان پورے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب کریں گے۔ تو دونوں طرف سے اپنے اپنے دعوے کیے جا رہے ہیں، کامیابی کے گورنمنٹ کی طرف سے بھی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے بھی، اور اپوزیشن کی جانب سے بھی یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ کامیاب رہیں گے۔ اور جبکہ پی ٹی آئی کا اپوزیشن کا جو موقف ہے کہ جی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے اپنی جو بھی کچھ ہمارے سے پاسبل تھا وہ ہم نے ملک کی خدمت کی، ہم نے زیادہ سے زیادہ پروگرام۔ عمران خان جو ہیں وہ 2 روز قبل بھی ایک جلسے کے اندر بھی اپنی کامیابیاں بتا چکے ہیں، اپنے اکنامک کا بتایا کہ انہوں نے کیا کیا اکنامک ریفارمز لانے کی کوشش کی، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے غریبوں کے لیے کیا کیا، انہوں نے کرپشن کے متعلق بھی کہا، انہوں نے بڑی سخت زبان بھی کی جس کے اوپر بڑی تنقید بھی آئی، لیکن تاہم اب جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ باتیں تو ہیں اپنی جگہ ساری کی ساری، لیکن اب جو ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کرنا ہے وہ ایک آئینی طریقہ ہے، اور آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ آپ ووٹ آف نو پاکستان میں اس سے قبل بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس یا عدم اعتماد کی تحریکیں جو ہیں وہ وزیر اعظم کے خلاف پیش ہوتی رہیں، کامیاب بھی ہوئیں اور ناکام بھی ہوئیں۔ تو اب یہ آنے والے دنوں میں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن نے موو کی ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے دونوں کے دعووں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ دوسری بات یہ تھی
کہ یہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک آئینی طریقہ ہے، آرٹیکل 95 اس کی ڈیٹیلز بتاتا ہے اور اجازت دیتا ہے اس کی. اسی طرح جیسے کہ مڈ ٹرم الیکشن کرانا بھی ایک آئینی طریقہ ہو سکتا تھا کہ جس میں کہ عوام کے پاس جا کر آپ دوبارہ مینڈیٹ لیتے ہیں کہ آپ کسی چیز کے اوپر اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے مخالف ہیں، تو پھر لوگوں کے پاس کو دوبارہ ریویو کیا جاتا ہے. تو یہ اور جو دوسرے آئینی طریقے ہیں، ریفرنڈم کا آئینی طریقہ ہے وہ بھی موجود ہے. تو آئین جو ہے پاکستان کا وہ بہت ہی جامع ہے اور بہت ہی جسے کہتے ہیں اس میں گنجائش، تمام قسم کی سیاسی گنجائشیں موجود ہیں، اور وہ سیاسی جماعتوں کو بھی اور عوام کو بھی وہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اگر کسی چیز سے مطمئن ہوں تو بھی اس کے حق میں ووٹ دے سکتے ہیں، اور اگر کسی چیز سے غیر مطمئن ہوں تو بھی وہ اس پہ اپنے عدم اعتماد کا اظہار کر سکتے ہیں. تو اب جیسا کہ ہم نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی ہے، نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی گئی ہے. اب جو ہیں یہ آنے والے دن، اور جس کی حد بھی ہم نے بتا دی ہے کہ 3 کم از کم اور پھر 7 سے زیادہ نہیں ہوں گے، اس کے اندر آپ کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کو کہ اس کی تحریک کا کیا انجام ہوتا ہے، اور جو کچھ ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا، اور ہم انشاءاللہ آپ سے اس پہ مزید بات چیت کرتے رہیں گے.